شمائل ترمذی کا باب نمبر 22 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیک لگانے کا بیان آج شروع کیا جائے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے بائیں طرف ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ پہلے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ راوی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، معصیت، نافرمانی اور کسی حکم کی خلاف ورزی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کی دو اقسام ہیں۔ گناہ صغیرہ، یہ وہ گناہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے نیک اعمال کے سبب معاف ہو جاتا ہے، مثلاً وضو، نماز، روزہ، حج اور نماز جمعۃ المبارک وغیرہ کے باعث۔ گناہ کبیرہ، یہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یعنی اس کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اس پر اظہار ندامت کرنا اور آئندہ اس کا اعادہ نہ کرنے کا پختہ عہد و پیمان کرنا۔ انسان سے عموماً گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات دانستہ طور پر اور بعض اوقات نادانستہ طور پر، تاہم کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ گناہوں کی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ میں کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی اصلاح کے واضح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں یہ اصطلاح کئی الفاظ استعمال ہوئی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ کہ تم ان گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد کثیر ہے، لیکن زیر مطالعہ حدیث میں صرف 3 کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا۔ چونکہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بڑے گناہ ہیں، اس لیے 3 بیان کیے ہیں، ورنہ کثیر ہیں۔ مثلاً کسی کو قتل کرنا، زنا کا ارتکاب کرنا، اغلام، شراب نوشی، ڈاکہ زنی، کسی پر تہمت عائد کرنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کبیرہ گناہوں کی تفصیلات بیان فرما رہے تھے تو آپ نے کسی چیز سے ٹیک لگا رکھی تھی، اور یوں ہی جھوٹ کا ذکر کیا تو ٹیک چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو نہایت کبیح ہونے کی وجہ سے قابل نفرت اور قابل مذمت و وعید بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ علاوہ ازیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بہت سے عیوب ہیں، میں ان سب کو بیک وقت ترک نہیں کر سکتا، تاہم ان میں سے صرف ایک ضرور ترک کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے آپ سے جھوٹ ترک کرنے کا پختہ وعدہ کر لیا۔
اور گھر واپس آ گیا۔ جب اس کے شراب نوشی کرنے کا وقت آیا تو شراب طلب کی، پھر یہ خیال کرتے ہوئے اسے نوش کرنے سے احتراز کیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم نے شراب نوشی کی ہے، اگر میں نفی میں جواب دوں گا تو وعدہ کے خلاف ورزی ہوگی، اور اگر اعتراف کیا تو اپنے اقرار کے نتیجہ میں کوڑوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ لہذا اس نے شراب نوشی کو خیر باد کہہ دیا۔ علی ھذا القیاس اس نے تمام گناہوں کو ترک کر دیا۔